اپنی زندگی سے 3 چیزوں کو نکال دیں۔ یقین کریں، میں نے بڑی سرچ کی ہے، میں نے بڑا پڑھا ہے ان کے بارے میں۔ آپ اپنی زندگی سے ان 3 چیزوں کو نکال دیں، یقین کریں آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی جنت کی طرح ہو جائے گی اگر آپ یہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ اور یقین کریں یہ 3 چیزیں ایک بیماری ہے جو کہ پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس بیماری کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہے۔ اور یقین کریں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، پہلے تو سمجھ نہیں آتی، اور جب وہ اپنی عمر کو گزار چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر افسوس کرتے ہیں۔ ان کے پاس افسوس کرنے کے علاوہ، شرمندہ ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اپنی زندگی کو کن چیزوں میں گزار دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ایسے ضائع کر دی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو فضول کاموں کے اندر ضائع کر دی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ بعد میں پچھتانے کے بجائے ابھی ان 3 چیزوں کو تھام لے، یقین کرے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ کہ اپنی زندگی کے اندر سے غیبت کو نکال دو، چگلیاں کرنیاں چھوڑ دو۔ یقین کریں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے، اور عورتیں بھی جہنم کے اندر بہت زیادہ ہوگی غیبت کرنے والی، چگلیاں کرنے والی۔ آپ کو بھی پتا کہ جہاں پہ 2-3 عورتیں بیٹھ جائے وہاں پہ غیبت اور چگلیاں عام ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر غیبت کو نکال دیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں غیبت کرتا ہے، جو کسی بھائی کی غیر موجودگی میں غیبت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ اور یقین کریں یہ بہت گندی بیماری ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری کلاس کے اندر ٹھیک ہو گیا، جس دن میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ہماری معاشرے کے اندر جہاں پہ 2-4 لوگ اکٹھے ہوں گے، جہاں پہ 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں پر یہ بیماری عام ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتی ہے کہ یہ نفرت کو پیدا کرتی ہے، یہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلاتی ہے، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر کینہ، حسد، بغض جیسی بیماریوں کو پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسری چیز، زندگی سے حسد کو نکال دو۔ یقین کرے آج آپ کو ہر تیسرا بندہ حسد کرتا نظر آئے گا، ہر تیسرا بندہ حسد کرتا نظر آئے گا۔ اور یہ اتنی بری بیماری ہے، یقین کرے انسان کی اپنی خواہشات پوری ہونے کا باوجود انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، انسان پریشان رہتا ہے۔ جب تک انسان اپنے نصیبوں کو، اپنے مقدر کو چھوڑ کر دوسروں کے مقدروں اور نصیبوں کے بارے میں سوچتا ہے تو یقین کرے اس کی زندگی کے سکون مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ سکون آپ کو نظر نہیں آئے گا، امن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور یقین کرے یہ حسد بڑی بری بیماری ہے۔ اپنی زندگی سے حسد کو نکال لو، اور اپنا ایمان اس چیز پر قائم کرو کہ عزت، ذلت، شہرت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو عزت دے گا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو آپ کو کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا۔ یقین کرے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے ڈگوسلے ہے، یہ جو عزت شہرت، یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور وہی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں، موت بھی اسی کے ہاتھ ہے۔ جو جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا، وہ بندہ کھا کے مرے گا جو مرضی ہو جائے، چاہے اس کے نصیب میں ایک لقمہ بھی ہے، وہ تب تک نہیں اس دنیا سے جائے گا جب تک وہ اپنا وہ لقمہ نہ کھا لے۔ اسی وجہ سے زندگی میں حسد کو نکال لو، حسد کو نکالو۔ بھائیوں کے درمیان بھی آج حسد پایا جاتا ہے، دوستوں کے درمیان بھی حسد پایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مخلص لوگ ہیں جن کے اندر حسد بالکل بری طرح بس چکا ہے۔ اسی طرح اور جو تیسری بیماری ہے وہ کینہ ہے۔ جو لوگ بغض رکھتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، جو لوگ اوپر سے تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ اوپر سے ٹھیک ہے، آپ کی شکل اوپر سے ٹھیک ہے، اور آپ کے دل کے اندر کینہ ہے، دوسروں کے لیے نفرت ہے، دوسروں کے لیے حسد ہے، دوسروں کے لیے بری بیماریاں ہیں، تو وہ آپ کو اندر سے اندر کھوچلا کرتا جائے گا، اندر سے اندر آپ کو چیرتا جائے گا، جلاتا جائے گا۔ اور یقین کریں یہ بھی بڑی بری بیماریاں کینہ۔ اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لائیں یار، کینہ، حسد، ان بیماریوں سے نکلیں، یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کو بڑی معاشرے میں ملیں گی۔ اگر آپ بھی یہ بیماریوں کو اپنا لیں گے، ان بیماریوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے، تو یار آپ میں اور دوسروں میں فرق کیا رہے گا؟ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو بھی نکالو۔ امام عزائر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر لوگ غیبت نہ کرتے ہو، کینہ نہ کرتے ہو، حسد نہ کرتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان میں لے گیا، تو وہ بندہ قبرستان میں جا کے کہنے لگا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نہ غیبت ہوتی ہے، نہ چگلی ہوتی ہے، اور نہ کینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان بیماریوں سے مکمل طور پر صفایا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بیماریوں سے مکمل طور پر سیفٹی اختیار کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نوازے۔
اور اللہ تعالی ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ اپنی رحمت سے دور کرے۔